الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51، 52، 53۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، جس وقت ہم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، پھر موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لو، احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے احکام اور معجزات دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت نمبر 51 کے اندر جو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اسرائیلیوں کو لے کے آپ بحیرہ قلزم پار کر گئے، فرعون اپنے لو لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ مفسرین نے اب اس میں اختلاف کیا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کر مصر واپس آ گئے، بعض فرماتے ہیں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر آپ کو دوبارہ اتفاق نہیں ہوا مصر آنے کا، آپ وہیں رہے۔ ہاں البتہ بنی اسرائیل آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے پیغمبر بنے، ان کی قیادت میں پھر آپ مصر میں تشریف لائے۔ بہر کیف جیسے آپ بحیرہ قلزم پار کر گئے تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب ہم ادھر آ گئے ہیں، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی احکام ہونے چاہیے جس کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ آئین کے بغیر تو کوئی بندہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائش اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر آ جاؤ، تم آ جاؤ، میں تمہیں کتاب دے دوں گا۔ یہی بات ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا۔ یہاں پر تو سیدھا ہی ڈائریکٹلی اللہ نے فرمایا 40 راتوں کا۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں اللہ نے فرمایا اب 10 راتیں اور بڑھاؤ، انہوں نے 10 راتیں اور بڑھائیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اب اللہ فرماتے اب 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ 40 راتوں کے بعد پھر اللہ نے تورات کتاب عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ اب یہ جو 40 ہے اس کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں بڑی حکمتیں ہیں، 40 کے عدد کے اندر، 40 کے عدد کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ 40 دن نطفہ لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی، پھر 40 دن ہڈیاں، تو یہ ایک تخلیقی جو مرحلہ ہے 40 دن۔ تو 40 دن کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، 40 دن کے اندر ایک مرحلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تو 40 راتوں کا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو نبوت دی سب کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے قوت گویائی دی، انہوں نے بچپنے کی حالت میں ہی لوگوں سے بات کی اور یہ کہا اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار کر کے دکھایا کہ میں اگر چاہوں تو بچپنے کے اندر بلوا کے دکھا دوں۔ اور اللہ نے حضرت یحییٰ کو بھی حالت بچپن میں ہی کہہ دیا تھا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، بچپن کی حالت میں۔ وگرنہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، کہ جب انسان اپنی جوانی کی حد کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔
تو 40 سال کی عمر یہ جوانی کی بہترین عمر اور سب سے اینڈ والی جوانی کی عمر. اس کے بعد پھر زوال آتا ہے، پھر بڑھوتری نہیں ہوتی، ہڈیاں بڑھتی نہیں، اعضاء بڑھتے نہیں. تو یہ 40 کا اس لیے علماء وہ چلے کا کہتے ہیں نا، جو بھی محنت کرتے ہیں چلا چلا چلا، یہ چلے کا رٹا اس لیے ہے، انہوں نے قرآن سے دیکھا، احادیث سے دیکھا کہ ایک چلے کے بعد بڑی تبدیلی آتی ہے. چلے کے بعد ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. جو بندہ چلا اس طرح لگا لے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے نا، اپنے اندر بڑی تبدیلی پائے گا. تو فرمایا جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 کا، پھر لیلتن اللہ نے فرمایا 40 راتوں کا. اب اس میں دن تو نہیں کہا. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رات گزارتے تھے اور دن کو واپس آ جاتے تھے. حالانکہ رات دن وہیں پہ عبادت تھی، روزہ بھی رکھتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، رب کے حضور گڑ گڑاتے بھی تھے، وہی عبادت کر رہے ہیں. اور راتوں کا بھی اس لیے کہا، راتوں کا بھی ایک خاص دخل ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، روحانی ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے، روحانی سفر طے کرنے کے لیے راتوں کو بڑا دخل ہوتا ہے. دیکھیں کتنے اہم واقعات اللہ نے صرف رات کا ذکر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جی قرآن اتارا لیلۃ القدر یعنی شب قدر، قدر عزت والی رات میں اتارا. اس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے جو اپنے محبوب کو پہلا حکم دیا نماز کا، فرمایا محبوب رات کو کھڑے ہوئیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب رات کے وقت آپ ایک زائد عبادت تہجد کی کیا کریں. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. رات کا وقت اللہ نے معراج جیسی عبادت جو حضور کو نصیب فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، رات کا ذکر آیا کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر سارا یہ سفر رات کو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ نے فرمایا یہ جو راتوں کا اٹھنا ہے یہ نفس کو بڑا روند ڈالنے والا ہے. راتوں کو اٹھ کے، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب لوگ سفر کرتے ہیں رات کا سفر بڑا آسانی سے طے ہوتا ہے، مشکلات کم، آسانی سے سفر طے ہوتا ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں رات کا جو سفر ہے نا، روحانی سفر، اور رات کی جو عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان روحانی ترقی جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. تو راتوں کو بڑا دخل ہے. اس لیے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، جو بندہ رات کو عبادت کرتا ہے نا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں. رات کے وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. اچھا یہاں پہ مقام کا ذکر نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی تھی، یہ صرف اتنا کہا گیا کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. یہ جگہ کون سی تھی؟ دوسری روایات میں، دوسری جگہ میں یہ بات واضح ہے، یہ جو مقام تھا یہ کوہ طور تھا. کوہ طور پہ، اس جگہ پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا کروایا. اور یہ بھی کہ یہ جی کیا ہوا، 30 راتیں پہلے تھیں. بعض مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک کر بیٹھے تھے، 30 دن متواتر روزے رکھے، پھر ایک بو تو اٹھتی ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ، فرمایا موسیٰ 10 راتیں اور. اللہ کو منظوری یہی تھا کہ 10 راتیں اور بڑھانی تھی، بہانہ یہ بن گیا، فرمایا 10 راتیں اور پوری کرو. اور پھر یہ جو تورات کی تختیاں تھیں نا، جس طرح یہ پارے ہوتے ہیں اس کے 30 پارے، ان کی ایک تختیاں تھیں، وہ 10 تختیاں تھیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کے بعد جب اور راتیں بڑھائیں تو پھر ایک ایک تختی ہر رات کو ملتی. یوں 10 تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، 40 راتیں بھی پوری ہو گئیں. آگے اللہ نے فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے موسیٰ کے آنے کے بعد کوہ طور پہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وہ کیسے انہوں نے بچڑا بنایا، کیسے بچڑے کو معبود بنایا؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان میں ایک بندہ تھا سامری، اس کا نام بھی ایک مفسر قرآن نے لکھا ہے، موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا، موسیٰ بن ظفر. اور بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو سامری تھا یہ حرامی تھا. اس کی ماں نے جب اس کو جانا نا غار میں جنگل میں پھینک کے آ گئی تھی، میرے اوپر بدنامی نہ لگے. اللہ کو منظوری کچھ اور تھا. لوگوں نے لکھا اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فرشتے کی گود میں اس کو پلوایا. اگر اللہ کی شان ہے، فرشتے کی گود میں پلنے والا بعد کو کافر مرتد مشرک ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ مشرک کے گھر میں موحد پیدا کر دیتے ہیں، موحد کے گھر میں مشرک پیدا کر دیتے. اللہ نبی کے گھر میں کافر پیدا کر کے دکھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا.
تو یہ اللہ کی شان۔ باہر کیف یہ فرشتے کی گود میں پلنے والا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آ گئے 40 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے، اس نے پیچھے کیا کیا؟ جس وقت بنی اسرائیل گئے تھے نا اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے حضرت موسیٰ کے ساتھ، انہوں نے فرعونیوں سے کچھ زیورات عاریتاً مانگ لیے تھے کہ ہم ایک پروگرام پہ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ زیورات دیں۔ انہوں نے زیورات لے لیے تھے، سامری نے پیچھے شور مچایا، وہ جو تم نے زیورات لیے تھے وہ ذرا اکٹھے کر کے لاؤ۔ غیر کے زیورات ہیں، ہمارے تو اپنے ہیں نہیں، لہٰذا ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے زیورات لا کے دے دی، یہ سنارا تھا، کام وام کرتا تھا۔ اس نے وہ سارے زیورات پگھلائے، اس کا ایک بچڑا بیل کا بچہ بنا دیا پگھلا کے۔ اور پھر بعد مفسرین نے لکھا جس وقت سامری کی پیدائش ہو رہی تھی، فرشتہ آتا تھا، فرشتے کی گود میں پلتا تھا، وہ فرشتہ جس سواری پہ آتا تھا، جہاں پہ وہ قدم رکھتا تھا، وہ جگہ زمین کی اوپر کو اٹھتی تھی جیسے اس میں زندگی ہے۔ سامری نے وہ مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جب فرعون جب سارے بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کو پار کر گئے، فرعون بھی پہنچا، فرعون کا گھوڑا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، فرعون کا گھوڑا اب دریا میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پہ بھیجا، حضرت جبرائیل نے اس سے پہلے گھوڑی کو اپنے دریا میں ڈالا، اور یہ بعد میں اس نے دیکھ لیا کہ یہ جس جگہ یہ گھوڑی قدم رکھتی ہے وہاں سے یہ مٹی اوپر کو اٹھتی ہے، اس میں زندگی آتی ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا کے سیو کر لی تھی، محفوظ کر لی تھی۔ اب جب اس نے بچڑا بنایا سونے کا، اس بچڑے کے اندر اب وہی مٹی ڈالی جو فرشتے کے قدم کی لگائی ہوئی مٹی تھی، یا اس کی گھوڑی کی قدم کی لگائی ہوئی مٹی۔ اب بچڑے میں جیسے ہی مٹی ڈالی، بچڑا کوئی بھیں بھیں کو ٹیں ٹیوں کو کوئی اس طرح کی آواز نکالنے لگ گیا۔ اب سامری نے لوگوں کو بلایا، او ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اور یہ ہمارا خدا ہے، تمہارا خدا ہے، یہ موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے ہیں، موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے۔ اب ایک دو دن کی ہجرت سے ان میں اتنا انقلاب اور تبدیلی تو نہیں آ گئی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ کہیں، جیسے حضرت ہارون کہیں ویسے ہی ان کے ساتھ رہیں۔ جیسے ہی سامری نے یہ ڈرامہ رچایا، یہ جادو کیا، یہ میجک کیا، جو بھی ہوا، وہ کچھ لوگ ان میں سے وہ سامری کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے سجدے شروع کر دیا، ہاں واقعی یہ ہمارا خدا ہے، بے آواز بھی نکل رہی۔ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، حضرت ہارون کو سمجھا کے گئے تھے، اے حضرت ہارون، آپ میرے پیچھے خلیفہ بنے اور آپ لوگوں کی اصلاح کرنا، آپ جو فساد مچانے والے ہیں ان کی اتباع آپ نے نہیں کرنی۔ اب حضرت ہارون ان کو بڑا سمجھا رہے ہیں، بے اللہ کا نام مانو، یہ تم نے کیا کر لیا، یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا سمجھایا، کچھ سمجھانے والے بھی دوسرے بھی سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہ مانی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور یہ سین دیکھا کہ قوم تو مشرک بن چکی ہے اور ایک بچڑے کے سامنے، آپ نے آتے ہی یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ نے حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑا، ہارون تو نے نہیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترک اسرائیل، دو فرقوں میں بٹ نہ جائے، وقادوا یقتلوننی، یہ تو میرے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، تو میں نے حکمت مصلحت سے کام چلایا، لہذا میں اگر ان کو تفریق کر دیتا، تو کل کو آ کے کہتا ولم ترقب قولی، میرے حکم کا تو نے انتظار ہی نہ کیا تھا۔ لہذا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے، یہ پھر آگے باتیں آئیں گی۔ باہر کیف یہ پیچھے کام ہوا، سامری نے لوگوں کو بچڑا بنا کے بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم حضرت موسیٰ کے بعد بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا۔ معافی کیسی؟ وہ اگلی آیات میں آئیں گی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزات، احکامات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔